ناظرین السلام علیکم۔ دکن میڈیا کے اردو خبرنامے میں آپ تمام کا استقبال ہے۔ میں ہوں اسماعیل ریحان۔ پیش خدمت ہے سرخیاں۔ ممبئی میں بے قابو بس نے 50 سے زائد افراد کو رونٹ ڈالا، 7 افراد ہلاک۔ اب دارالعلوم دیوبند اور مسجد رشید کا بھی سروے کرانے کا مطالبہ۔ شدت پسند ہندوتو لیڈر سادھوی پراچی کا دارالعلوم دیوبند کے سلسلے میں متنازعہ بیان سوشل میڈیا پر وائرل۔ تلنگانہ سیکریٹریٹ میں مجسمہ تلنگانہ تلی کی نقاب کشائی، سونیا گاندھی کی سالگرہ کے موقع پر حکومت کا اقدام، چیف منسٹر، وزراء، ارکان اسمبلی و کونسل کی شرکت۔ کیمیائی اسلحے کو تباہ کرنے کے بہانے اسرائیل شام پر تاریخ کا سب سے بڑا حملہ، 250 اہداف کو بنایا نشانہ، درجنوں فوجی ہیلی کاپٹروں اور لڑاکا طیاروں کو تباہ کر دیا گیا، فوجی تنصیبات اور ہوائی اڈوں کو نقصان، شامی شہری گھروں میں محصور۔ اور اب خبروں کی تفصیل۔ سپریم کورٹ نے خود الہ آباد ہائی کورٹ کے جج جسٹس شیکھر کمار یادو کی متنازع تقریر کی خبر کا نوٹس لیا ہے۔ جسٹس یادو کی مبینہ تقریر کا نوٹس لیتے ہوئے سپریم کورٹ نے الہ آباد ہائی کورٹ سے معلومات طلب کی ہیں۔ قابل ذکر ہے کہ جسٹس شیکھر یادو نے اتوار کو وشو ہندو پریشد یعنی VHP کے لیگل سیل کی طرف سے منعقد ایک پروگرام میں کئی تبصرے کیے تھے، جس پر اب یہ تنازعہ مزید گہرا ہو گیا ہے۔ سپریم کورٹ کے نوٹس لینے سے پہلے مہم برائے عدالتی احتساب اور اصلاحات یعنی CJAR نے چیف جسٹس آف انڈیا سنجیو کھنہ کو ایک خط لکھا۔ اس میں انہوں نے ہائی کورٹ کے جسٹس شیکھر کمار یادو کے خلاف تحقیقات کا مطالبہ کیا۔ پرشانت بھوشن، وکیل اور NGO مہم برائے عدالتی احتساب اور اصلاحات یعنی CJAR کے کنوینر نے جسٹس یادو کے خلاف تحقیقات کا مطالبہ کیا ہے۔ NGO نے ان پر عدالتی اخلاقیات کی خلاف ورزی اور غیر جانبداری اور سیکولرزم کے آئینی اصولوں کی خلاف ورزی کا الزام لگایا ہے۔ بھوشن نے خط میں الزام لگایا کہ جسٹس یادو نے کمیونٹی کے خلاف توہین آمیز الفاظ کا بھی استعمال کیا۔ اس کی وجہ سے الہ آباد ہائی کورٹ کے جج کے عہدے اور عدلیہ کو بدنامی کا سامنا کرنا پڑا۔ انہوں نے قانون کی حکمرانی کو بھی کمزور کیا، جسے برقرار رکھنا ان کا کام ہے۔ ممبئی کے علاقے کرلا میں پیر کی رات مہاراشٹر کی RTC بس نے کئی لوگوں کو رونٹ ڈالا، جس کے نتیجے میں 7 افراد کی موت ہو گئی اور 49 افراد زخمی ہو گئے۔ ان تمام کو علاج کے لیے اسپتال میں داخل کر دیا گیا۔ زخمیوں کو سیون اور کرلا بھابا اسپتال لے جایا گیا ہے۔ یہ حادثہ کرلا ویسٹ ریلوے اسٹیشن روڈ پر امبیڈکر نگر کے قریب ہوا۔ بس کرلا اسٹیشن سے اندھیری کی طرف جا رہی تھی۔ یہ بس برہان ممبئی میونسپل کارپوریشن کی جانب سے جاتی ہے۔ ملزم ڈرائیور سنجے مورے پیر کے دن پہلی بار بس چلا رہا تھا۔ وہ 1 دسمبر کو ہی کانٹریکٹ ڈرائیور کے طور پر شامل ہوا تھا۔ تحقیقات میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ ڈرائیور نے بریک کے بجائے ایکسیلیٹر دبایا، جس کی وجہ سے بس بے قابو ہو گئی اور حادثہ پیش آیا۔ پولیس نے ڈرائیور کو گرفتار کر لیا اور وہ حادثے کے بعد سے حراست میں ہے۔ حادثے کے دوران ایک عینی شاہد زید احمد نے بتایا کہ وہ ریلوے اسٹیشن جا رہے تھے جب انہوں نے بس کو تیزی سے جھولتے ہوئے دیکھا۔ ان کے مطابق بس نے پیدل چلنے والوں، ایک آٹو رکشہ اور 3 گاڑیوں کو ٹکر مار دی۔ زید نے زخمی مسافروں کو رکشے سے نکال کر بھابا اسپتال پہنچایا اور ان کے دوستوں نے بھی مدد فراہم کی۔ یہ بس 3 مہینے پرانی ہے، جو 12 میٹر لمبی الیکٹرک بس ہے۔ یہ بس اولیٹرا کمپنی نے تیار کی ہے اور کارپوریشن نے اسے لیز پر لیا ہے۔ ہندو انتہا پسند جماعتوں اور رہنماؤں کی جانب سے مساجد، درگاہوں اور مقابر پر مندر ہونے کے بے تکے اور بے بنیاد دعووں کا سلسلہ گزرتے وقت کے ساتھ مزید دراز ہوتا جا رہا ہے۔ سنبھل کی جامع مسجد کے مندر ہونے کے دعوے اور فوری عدالت کے حکم کے بعد سروے سے ان کے حوصلے بلند ہو گئے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ سنبھل کے بعد دلی کی جامع مسجد اور اجمیر درگاہ کا بھی سروے کا مطالبہ کر دیا، اور اب تو مزید ایک قدم آگے بڑھتے ہوئے ہندوستان کی عظیم اسلامی درسگاہ دارالعلوم دیوبند اور مسجد رشید کے بھی سروے کے شوشے چھوڑے جا رہے ہیں۔ رپورٹ کے مطابق ہندوتوا وادی انتہا پسند خاتون رہنما سادھوی پراچی نے دارالعلوم دیوبند کو لے کر اشتعال انگیز بیان دیتے ہوئے دارالعلوم دیوبند اور یہاں کی مسجد رشید یعنی بڑی مسجد کی کھدائی اور سروے کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ سادھوی پراچی کا یہ اشتعال انگیز بیان سوشل میڈیا پر وائرل ہے، جس میں وہ دعویٰ کر رہی ہے کہ اگر دارالعلوم دیوبند اور مسجد رشید کی کھدائی کی جائے تو یہاں بھی مندر نکلے گا۔ سادھوی نے یہ بیان دیوبند پہنچ کر دیا ہے۔ اس نے مزید کہا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ بھارت میں مندروں کو گرا کر بنائی گئی مساجد کو واپس لیا جائے۔ اس نے ایودھیا اب ہماری ہے، کاشی اور متھرا کی باری ہے، اس جیسا نعرہ بھی لگایا۔
साध्वी ने कहा, सर्वे हो रहा है, तमाम जगहों पर सर्वे एक साथ होना चाहिए। साध्वी प्राची का यह बयान सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। दरअसल असनाद साध्वी प्राची के इस बयान का जवाब देते हुए उत्तर प्रदेश के पसमानदा तबके के बहबूद के वजीर नरेंद्र कशीप ने इसे जाती राय करार दिया। उन्होंने कहा कि काशी और मित्रा जैसे मामलात में सबूत मिले हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हर मस्जिद पर शक किया जाए। उन्होंने कहा कि ये उनकी जाती राय है। हमें बरसों के इंतजार के बाद राम मंदिर मिला, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि तमाम मसाजिद को शक की निगाह से देखा जाए। साध्वी प्राची के वायरल बयान पर मुसलमानों में गुस्सा है। देवबंद के मकामी लोगों ने इसे मजहबी मकामात को निशाना बनाने की कोशिश करार दिया है। उनका कहना है कि बगैर किसी तारीखी बुनियाद के इस तरह के दावे करने से कशीदगी में इजाफा होगा और मुल्क के अमन व अमान को नुकसान पहुंचेगा। इत्तला के मुताबिक दारुल उलूम इंतजामिया का इस सिलसिले में अभी कोई रद्द-ए-अमल सामने नहीं आया है। पार्लियामेंट में जारी ताअत्तुल के दौरान अपोजिशन जमातों ने नायब सदर और राज्यसभा के चेयरमैन जगदीप धनखड़ के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक पेश कर दी है। अपोजिशन इत्तेहाद इंडिया ब्लॉक ने आज 1:37 पर राज्यसभा के सेक्रेटरी जनरल को यह तहरीक पेश की। तहरीक पर 60 अरकान के दस्तखत मौजूद हैं। इत्तलाआत के मुताबिक यह तहरीक आइन के आर्टिकल 66B के तहत नायब सदर को उनके ओहदे से हटाने के मुतालबे पर मबनी है। नायब सदर जगदीप धनखड़, जो राज्यसभा के मनसबी चेयरमैन भी हैं, उन पर जानिबदारी के इल्ज़ामात आयद किए गए हैं। ताहम इस तहरीक पर सोनिया गांधी या किसी भी पार्टी के फ्लोर लीडर्स ने दस्तखत नहीं किए हैं। कांग्रेस के जयराम रमेश और प्रमोद तिवारी के अलावा तृणमूल कांग्रेस के नदीम उल हक और सागर खरगोश ने इस तहरीक को सेक्रेटरी जनरल को पेश किया। अपोजिशन ने इल्जाम लगाया है कि इन्हें ऐवान में बोलने का मौका नहीं दिया जाता और चेयरमैन जानिबदारी का मुजाहरा करते हैं। अपोजिशन रहनुमाओं ने एक दिन पहले का हवाला देते हुए कहा कि हुकूमती बेंच के अरकान को बोलने की इजाज़त दी गई, लेकिन जब अपोजिशन लीडर मल्लिकार्जुन खड़गे बोलने लगे तो इन्हें रोक दिया गया। कांग्रेस के रहनुमा जयराम रमेश ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि इंडिया ब्लॉक के पास चेयरमैन के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक लाने के अलावा कोई चारा नहीं था। उन्होंने इस इक़दाम को जमहूरी अक़दार के लिए एक अहम फैसला करार दिया और कहा कि यह तहरीक राज्यसभा के सेक्रेटरी जनरल को पेश कर दी गई है। जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने रोहिंग्या पनाहगुज़ीनों के मसले को इंसानी बहरान करार दिया है। उन्होंने कहा कि मरकज़ी हुकूमत को इस मामले में वाज़ेह पॉलिसी इख्तियार करनी चाहिए। रोहिंग्या पनाहगुज़ीनों के तईं इजहार हमदर्दी करते हुए उमर अब्दुल्ला ने कहा कि अगर इन्हें वापस भेज सकते हैं तो भेज दें, लेकिन अगर ये मुमकिन नहीं है तो हम इन्हें भूख और सर्दी से मरने के लिए नहीं छोड़ सकते। उमर अब्दुल्ला का कहना है कि जब तक रोहिंग्याई पनाहगुज़ीन हिंदुस्तान में हैं तो उनके साथ इंसानों जैसा सलूक करना हमारी जिम्मेदारी है। हमने इन्हें यहाँ नहीं बुलाया है। अगर मरकज़ी हुकूमत की पॉलिसी बदल गई है तो इन्हें जहाँ चाहे ले जाएं, लेकिन इन्हें जानवरों की तरह तो नहीं रखा जा सकता। साथ ही उन्होंने मरकज़ी हुकूमत से अपील की है कि इस इशू को सियासी ऐनक से देखने के बजाय इंसानी नुक्ता नज़र से देखें। उमर अब्दुल्ला ने यह भी कहा कि हिंदुस्तान जैसे मुल्क के लिए ये ज़रूरी है कि वह अपनी रिवायात और जिम्मेदारियों के मुताबिक उन पनाहगुज़ीनों का ख्याल रखे। दरअसल हाल ही में कहा गया था कि जम्मू में 409 रोहिंग्या पनाहगुज़ीन कुंभों की पानी और बिजली की सप्लाई बंद कर दी जाएगी। महकमा महसूलात ने उन कुंभों की निशानदेही करते हुए यह कदम उठाया था जिनमें से ज़्यादातर लोग निजी जायदादों पर बनी झुंगियों में रहते हैं और किराया अदा करते हैं। महकमे ने ऐसे 7 इलाकों का इंतखाब किया था जहां इस फैसले को नाफिज किया जाएगा। इस फैसले के बाद रोहिंग्या पनाहगुज़ीनों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि पानी और बिजली की फराहमी उनकी ज़िंदगी के लिए ज़रूरी है। मुल्क भर में फैली वक्फ जायदादों पर पहले ही बड़े पैमाने पर सरकारी और गैर सरकारी इदारों के ज़रिए कब्ज़े की बातें कही जाती रही हैं, लेकिन हालिया दिनों में मुतादद ऐसी तारीख़ी इमारतें जिसमें मसाजिद और दरगाहें शामिल हैं जो वक्फ जायदाद हैं, इन्हें महकमा आसार क़दीमा ने अपनी मिल्कियत का दावा किया है। रिपोर्ट के मुताबिक ASI ने हालिया दिनों में अपनी एक ताज़ा अंदरूनी सर्वे की रिपोर्ट जारी की है, जिसमें दावा किया गया है कि उसके 250 महफूज अमलाक फ़िलहाल वक्फ जायदाद के तौर पर रजिस्टर्ड हैं। रिपोर्ट के मुताबिक ASI ने कहा है कि मरकज़ी एजेंसी से उम्मीद है कि वो वक्फ तरमीमी बिल 2024 की जांच कर रही मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी यानी JPC के सामने इस दावे को रखा जाएगा। ASI का कहना है कि वो उन तमाम यादगारों पर अपना कंट्रोल वापस मांगेगी। ज़राए का कहना है कि इस रिपोर्ट में भारत के मुसलमानों की समाजी, इक़्तिसादी और तालीमी सूरत हाल पर 2006 की सचर कमेटी की रिपोर्ट में दर्जे फहरिस्त मुतअद्दिद इमारतें भी शामिल हैं। इस रिपोर्ट में भारत में वक्फ जायदादों को ASI के गैर कानूनी कब्जे के तौर पर बताया गया है।
رپورٹ میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ یہ تمام 172 مقامات قومی اہمیت کے حامل محفوظ یادگار نہیں ہیں، لیکن دلی کے کچھ اہم مقامات میں فیروز شاہ کوٹلہ میں جامع مسجد، آر کے پورم میں چھوٹی گمٹی مقبرہ، حوض خاص مسجد اور عیدگاہ شامل ہیں۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ یہ عمارتیں ملک کے زیادہ تر حصوں میں پھیلے ہوئے ہیں۔ واضح رہے کہ اے ایس آئی نے ستمبر میں ہوئی جے پی سی کی چوتھی میٹنگ میں اے ایس آئی کی جانب سے یہ تعداد 120 بتائی گئی تھی۔ اس کے بعد اے ایس آئی کا دعویٰ ہے کہ انٹرنل سروے کرایا گیا جس میں یہ تعداد بڑھ کر 205 پہنچ گئی۔ آسام میں ہمنتا بسوا سرما کی حکومت کی جانب سے عوامی مقامات پر بیف کی پابندی کے بعد اب بہار میں بھی آسام کی طرز پر بیف پر پابندی کا مطالبہ زور پکڑنے لگا ہے۔ گزشتہ روز ہفتے کو بہار کے بسفی سے بی جے پی کے ایم ایل اے ہریش بھوشن ٹھاکر بچاول نے ریاست میں ریستورانوں، ہوٹلوں اور عوامی مقامات پر گائے کے گوشت کی فروخت بند کرنے کی اپیل کی۔ ہری بھوشن ٹھاکر بچاول نے یہ بیان آسام حکومت کے گائے کے گوشت پر پابندی کے حالیہ اقدام کا خیر مقدم کرتے ہوئے دیا۔ انہوں نے کہا کہ بہار حکومت کو بھی ہندو جذبات کا احترام کرتے ہوئے ایسا کرنے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا کہ آسام میں ہندوؤں کے جذبات کا احترام کیا گیا ہے، بہار میں بھی کروڑوں لوگ گائے پر عقیدہ رکھتے ہیں اور اس کا ذبیحہ کسی بھی معیار سے درست نہیں ہے۔ گائے اور بچڑوں کی طرح گائے کی اسمگلنگ بھی بلا روک ٹوک ہو رہی ہے اور اگر بہار بھی اس معاملے پر آسام کی پیروی کرے تو یہ رک سکتی ہے۔ بچاول نے دعویٰ کیا کہ بہار میں گائے کے گوشت کی فروخت پر دستیاب سخت ترین سزاؤں کے ساتھ مشروط ہونا چاہیے۔ اس سلسلے میں انہوں نے مذہبی جذبات اور سماجی تنازعات کو پہنچنے والے نقصان کا بھی حوالہ دیا۔ دریں اثنا ان کی اتحادی جماعت جے ڈی یو اس مطالبے پر بیک فٹ ہے کیونکہ اس اقدام سے پارٹی کے سیکولر شبیہ کو نقصان پہنچ سکتا ہے، خاص طور پر اقلیتوں کی جانب سے اس پر سوالات اٹھائے جائیں گے۔ نتیش حکومت کو بھی آسام کی ہمنتا بسوا سرما کے شدت پسند نظریے میں شمار کیا جائے گا، چنانچہ جے ڈی یو ایم ایل سی خالد انور نے اس تجویز پر سخت تنقید کی۔ انہوں نے کہا کہ یہ این ڈی اے کے ایجنڈے میں نہیں ہے۔ انہوں نے الزام عائد کیا کہ ہمنتا بسوا سرما منفی ذہنیت کے حامل شخص ہیں، خاص طور پر مسلمانوں کے تعلق سے۔ انہوں نے سوال اٹھایا کہ آسامی مسلمانوں اور عیسائیوں کی ایک قابل ذکر تعداد اپنی بنیادی خوراک کے طور پر گائے کا گوشت کھاتے ہیں، اب وہ کیا کریں گے؟ خالد انور نے مزید کہا کہ بہار میں بی جے پی کے کچھ لیڈر آسام کی طرح گائے کے گوشت کی فروخت پر پابندی کے مطالبے کی حمایت کرتے ہیں کیونکہ وہ سرما کی طرح کے خیالات رکھتے ہیں۔ انور نے دعویٰ کیا، ہم گزشتہ 19 سالوں سے بہار میں اقتدار میں ہیں اور ہم نے اس مسئلے کے بارے میں نہیں سوچا ہے۔ وزیر اعلیٰ تلنگانہ اے ریونت ریڈی نے مسز سونیا گاندھی کی سالگرہ اور تلنگانہ کی تشکیل کے اعلان کے موقع پر سیکریٹریٹ میں تلنگانہ تلی مجسمے کی نقاب کشائی انجام دی۔ تلنگانہ سیکریٹریٹ میں منعقدہ اس نقاب کشائی تقریب میں چیف منسٹر نے تلنگانہ کے سرکاری ترانے کی تیاری کرنے والے شاعر و گلوکار اندریش سری کے علاوہ تلنگانہ تلی کا مجسمہ تیار کرانے والے آچاریہ رمنا ریڈی اور پروفیسر گنگا دھر کو تہنیت پیش کی۔ تلنگانہ میں کانگریس حکومت کے 1 سال کی تکمیل کے موقع پر جاری سیکریٹریٹ، ٹینک بنڈ اور نیکلس روڈ کے علاقے میں تقاریب کے دوران تلنگانہ تلی مجسمے کی نقاب کشائی کے بعد ڈرون شو اور لیزر شو کے علاوہ زبردست آتش بازی کا مظاہرہ کیا گیا۔ تلنگانہ سیکریٹریٹ میں منعقدہ تقریب کے دوران لیزر شو کے ذریعے آسمان پر حکومت تلنگانہ کے 1 سالہ دور اقتدار کے دوران شروع کی گئی اسکیمات کو پیش کیا گیا، جس کا چیف منسٹر کے ہمراہ تقریب میں شریک افراد نے مشاہدہ کیا۔ ڈرون شو کے ذریعے خواتین کے لیے مفت بس خدمات، 500 روپے میں گیس سلنڈر، 200 یونٹ مفت برقی، اندرما اندلو خواتین کو بااختیار بناتے ہوئے انہیں کروڑ پتی بنانے کے منصوبے کے علاوہ آروگیہ شری اسکیم کے تحت علاج کی حد میں اضافہ کرتے ہوئے اسے 10 لاکھ تک کرنے، 55,143 نوجوانوں کو ملازمتوں کی فراہمی، اے آئی سی ٹی کے فروغ، طلباء کے لیے انٹیگریٹڈ اسکولوں کے قیام، تمام شہریوں کے لیے صحت، شہری ترقیات کے منصوبے اور دیگر اسکیمات کو پیش کیا گیا، جو کہ اس شو کا مشاہدہ کرنے والوں کو حیرت میں مبتلا کرنے والا ثابت ہوا۔ اس ڈرون شو کے ذریعے حکومت تلنگانہ نے کانگریس کی جانب سے انتخابات سے قبل اعلان کی گئی 6 ضمانتوں کو پیش کیا اور آخر میں چیف منسٹر اے ریونت ریڈی کا بھی عکس دکھایا گیا۔ تلنگانہ تلی کے مجسمے کی نقاب کشائی کے بعد چیف منسٹر اے ریونت ریڈی نے کہا کہ 9 دسمبر 2024 تلنگانہ کی تاریخ میں سنہرے الفاظ میں لکھا جائے گا۔ کرناٹک کے سابق وزیر اعلیٰ ایس ایم کرشنا کا منگل کی صبح ان کی رہائش گاہ پر انتقال ہو گیا۔ ان کے خاندان کے قریبی ذرائع نے بتایا کہ 92 سالہ بزرگ رہنما کچھ عرصے سے علیل تھے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق ایس ایم کرشنا اب نہیں رہے۔ انہوں نے آج صبح 2:45 بجے اپنی رہائش گاہ پر آخری سانس لی۔ آج ان کی میت کو مدور لے جایا جائے گا۔
سومنہلی ملایا کرشنا کے پسماندگان میں ان کی اہلیہ پریما اور 2 بیٹیاں شمبھوی اور مالویکا ہیں۔ کرشنا 11 اکتوبر 1999 سے 28 مئی 2004 تک کرناٹک کے وزیر اعلیٰ رہے۔ انہوں نے 2009 سے 2012 تک منموہن سنگھ کی قیادت والی متحدہ ترقی پسند اتحاد حکومت کے دوران وزیر خارجہ کے طور پر بھی خدمات انجام دیں اور بعد میں مہاراشٹر کے گورنر بن گئے۔ کرشنا نے وزیر خارجہ اور مہاراشٹر کے گورنر کے طور پر بھی خدمات انجام دیں۔ ہندوستانی سیاحوں کے لیے دبئی پہنچنا مشکل ہوتا جا رہا ہے، جو ان کی ایک مقبول منزل ہے۔ حالیہ رپورٹ کے مطابق دبئی سیاحتی ویزا کے لیے ہندوستانی درخواستوں کی منظوری کی شرح میں واضح کمی دیکھی جا رہی ہے۔ پہلے جہاں تقریباً تمام درخواستیں منظور ہو جاتی تھیں، اب ہر 100 میں سے 5-6 درخواستیں مسترد ہو رہی ہیں۔ ہندوستان سے 2023 میں 60 لاکھ سے زیادہ سیاح دبئی گئے تھے، لیکن نئے قوانین نے ویزا کے حصول کو مشکل بنا دیا ہے۔ ان مسترد درخواستوں کی وجہ سے سیاحوں کو نان ریفنڈیبل فلائٹ اور ہوٹل بکنگ میں ہزاروں روپے کا نقصان ہو رہا ہے۔ دبئی کے سیاحتی ویزا درخواستوں کے حوالے سے UAE نے حال ہی میں کئی سخت قوانین نافذ کیے ہیں، جس کی وجہ سے ویزا مسترد ہونے کی شرح میں اضافہ دیکھنے میں آیا ہے۔ نئے قوانین کے تحت مسافروں کو اپنے ریٹرن ٹکٹ کی ایک کاپی امیگریشن ڈپارٹمنٹ کی ویب سائٹ پر اپلوڈ کرنی ہوگی۔ اس سے پہلے یہ دستاویزات ہوائی اڈے کے حکام چیک کرتے تھے۔ اسرائیلی افواج نے شام بھر میں فوجی تنصیبات اور ہوائی اڈوں پر بڑے پیمانے پر حملے شروع کر دیے۔ اسرائیلی حملوں میں شام کے دارالحکومت دمشق سمیت 3 بڑے ہوائی اڈوں اور دیگر اسٹریٹجک فوجی انفراسٹرکچر کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ قطری نشریاتی ادارے الجزیرہ کے مطابق شام میں جنگ کی مانیٹرنگ کرنے والے انسانی حقوق کے ادارے SOHR نے کہا ہے کہ جنوب مغربی شام میں درعا کے علاقے میں اسرائیلی فورسز نے بمباری کی، جس کے نتیجے میں 2 شہری شہید ہو گئے۔ حملوں میں عذرائے شہر میں 12ویں بریگیڈ کو ہدف بنایا گیا۔ اسرائیلی آرمی ریڈیو کو اسرائیلی فورسز کے ذرائع نے بتایا کہ شام میں 250 سے زائد اہداف کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ یہ تاریخ میں شام پر سب سے بڑا حملہ تھا۔ الجزیرہ کے مطابق دمشق میں اور اطراف میں دھماکوں کی آوازیں سنائی دے رہی ہیں۔ شامی شہری خوفزدہ ہو کر گھروں میں محصور ہو گئے ہیں۔ سعودی خبر رساں ادارے العربیہ کے مطابق بشار الاسد کی حکومت کے سقوط اور ان کے ملک سے فرار ہونے کے بعد اسرائیل شام کی فوجی صلاحیتیں تباہ کر رہا ہے۔ شام میں 2 سیکیورٹی ذرائع نے پیر کے روز بتایا کہ اسرائیل نے شام میں مرکزی فضائی اڈوں پر بمباری کی اور وہاں درجنوں فوجی ہیلی کاپٹروں اور لڑاکا طیاروں کو تباہ کر دیا۔ اسرائیل نے تشویش کے ساتھ شام میں شورش پر نظر رکھی ہے اور ساتھ ہی مشرق وسطیٰ میں ایک اہم تصویراتی تبدیلی کا جائزہ بھی لیتا رہا۔ بشار الاسد کی حکومت کے سقوط کے نتیجے میں ایران کا گڑھ ختم ہو گیا۔ وہ ایران جو اسرائیل کا شدید دشمن ہے، جہاں سے وہ خطے میں اپنے اثر و رسوخ کا استعمال کرتا تھا۔ اپوزیشن گروپوں کی جانب سے تیزی کے ساتھ یقینی بنائی گئی پیش قدمی اسرائیل کو اپنے لیے خطرہ محسوس ہو رہی ہے۔ اسرائیل نے پیر کے روز عالمی سلامتی کونسل کو آگاہ کیا تھا کہ اس نے شام کے ساتھ سرحد پر ہتھیاروں سے خالی پٹی میں محدود اور عارضی اقدامات کیے ہیں، جن کا مقصد کسی بھی خطرے کا مقابلہ کرنا ہے۔ بالخصوص گولان کے پہاڑی علاقے کی آبادی کے لیے، جس پر اسرائیل کا قبضہ ہے۔ امریکی وزارت خارجہ کے ترجمان میتھیو ملر کا کہنا ہے کہ یہ ایک عارضی اقدام ہے جو اسرائیل نے اس علاقے سے شامی فوج کے انخلا کے جواب میں کیا ہے۔ بالآخر اب ہم جو چیز دیکھنا چاہتے ہیں وہ اس معاہدے کی مکمل پاسداری ہے۔ ہم اس پر نظر رکھیں گے تاکہ دیکھ سکیں کہ اسرائیل ایسا کر رہا ہے۔ اسی کے ساتھ آج کی خبروں کا اختتام ہوتا ہے۔ کل پھر ہوگی ملاقات نئی خبروں کے ساتھ۔ دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔